الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، معاد اور قیامت کے لیے وہ عقلی دلائل اور ساتھ ہی ساتھ ان عقلی دلائل کے ساتھ نقلی دلائل قرآن کی آیتیں اور روایات، عزیزان گرامی احادیث جو معاد کے مسئلے کو آشکار کرتی ہے اور اس عقیدے کے بارے میں مختلف حوالے سے، مختلف انداز سے، بہترین طریقے سے اس عقیدے کو روشن کرتی ہے ہمارے لیے. عزیزان گرامی، ہم نے بیان کیا کہ برے لوگوں کو عقل کہتی ہے کہ یہ دنیا جہاں پر اس طرح ظلم و جور ہے، یہ دنیا جہاں برے لوگ مکاری کرنے کے بعد، برائی کرنے کے بعد، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بعد، دوسروں پر ظلم و ستم کرنے کے بعد، وہ جو ہے ممکن ہے کہ مکافات عمل ہو، لیکن ہم نے مثال دی کہ ایک انسان نے فرض کیجئے ہزاروں اور لاکھوں انسان کو موت کے گھاٹ اتارا، تو کیا اس کو ایک بار قتل کر دیا جائے ایک انسان کی جان لینے کے بدلے، تو کیا ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جان جو اس نے لی ہے، کیا وہ پوری سزا مل جائے گی اس کو؟ عقل کہتی کہ ایسا نہیں ہے. بس دنیا میں جو مکافات عمل ہے، یقیناً ایسا ہے کہ جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے تو مکافات عمل کے طور پر وہ گرفتار ہوتا ہے، اور ظلم و جور کے بعد اس کے لیے ایسے دن پیش آ جاتے ہیں اور ایسا وقت، ایسا زمانہ پیش آتا ہے، ایسے حالات پیش آتے ہیں جن میں اس کے عمل کی وجہ سے، برے عمل کی وجہ سے وہ خود برے نتیجے میں گرفتار ہوتا ہے اور برا نتیجہ اس دنیا میں دیکھتا ہے. لیکن وہ نتیجہ اس کے تمام برے اعمال کی پوری سزا اور پورا حساب کتاب اس کے اعمال سیئات کا نہیں ہو سکتا. لہٰذا عقل کہتی ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے، اور ظالم لوگ یہ خیال نہ کریں کہ بس یوں ہی سب کچھ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. خداوند متعال عادل ہے اور عدل کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ وہ پیش آتا ہے. لہٰذا خدا کا عدل، خدا کی عدالت، اس خدا کا عادلانہ نظام، حکیمانہ نظام، عقل یہ کہتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، ایک دن ضرور ہونا چاہیے، وہ عالم ضرور ہونا چاہیے آخرت کا جہاں پہ ظالموں کو سزا ملے اور مکمل طور پر وہ اپنی سزا پائیں. اور حکمت یہ اس طرح تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح انہوں نے بری چیز کو اپنے لیے انتخاب کیا، ان کے لیے وہ برا سلسلہ، برا انجام اور برا نتیجہ جو ہے وہ ان کو ملے، تاکہ وہ مکمل طریقے سے ان کو سزا مل سکے اور وہ بری زندگی جو انہوں نے اپنے لیے تیار کی ہے اس سے دوچار ہو سکیں. تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ سورہ جاثیہ میں، سورہ مبارک جاثیہ آیت 21-22 میں عزیزان گرامی یہ چیز بیان ہوئی. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی اور برائیوں کو اپنے لیے تیار کیا ہے، برے کاموں کو انجام دیا ہے، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح برابر قرار دے دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کرتے رہے اور انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، دنیاوی لذتوں سے جس کو اللہ نے جائز قرار نہیں دیا تھا اس سے بچتے رہے. تو کیا یہ سب زحمت جو انہوں نے اٹھائی ہے ایمان لا کر اور نیک کام کر کر، ظالم کیا خیال کرتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا اور برائیاں کیے، کیا یہ ان کی طرح برابر ہیں؟ ان کی زندگی اور ان کی ممات
ان کی زندگی اور ان کی موت کیا ایک جیسی ہے؟ کتنا برا یہ حکم لگاتے ہیں اور کتنا برا یہ فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ خلق فرمایا ہے، حق کے ساتھ خلق فرمایا، لہٰذا ہر نفس کو اور ہر انسان کو جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کچھ کسب کیا ہے اپنے لیے، اسی کے مطابق جزا دی جائے گی، اسی کے مطابق اس کی وہاں کی زندگی جو ہے اسے ملے گی قیامت میں، اخروی زندگی۔ اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، ظلم نہیں کیا جائے گا، عدل کے ساتھ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، عدل کے ساتھ جس پروردگار عالم نے اس نظام کو قائم کیا، دیکھیے آیت بھی یہی کہتی ہے کہ وہاں گناہگار اور نیکوکار کبھی بھی برابر نہیں ہیں۔ نیکوکاروں کو جزا ملنی ہے، حق کے ساتھ جو نظام قائم ہوا ہے، اللہ یقیناً نیکوکاروں کو بہترین اجر و پاداش قیامت میں عطا کرے گا۔ وہ لوگ جو گناہگار اور معصیت کار ہیں، گناہگار ہیں، گناہوں کو انجام دینے والے ہیں، برے کام کے مرتکب ہونے والے، ان لوگوں کو ان کے برے کاموں کی، ان کے ظلم و جور کی اور ان کی نافرمانی کی سزا ملے گی عزیزان گرامی۔ پس وہ دونوں برابر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سوال عزیزان گرامی ہے، پھر ہم اب آپ کی خدمت میں بیان کرتے چلیں کہ کیا یہ مکافات عمل جو انسان کے لیے پیش آئی، ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کیا اگر یہ سوال پیدا ہو، دوبارہ یہ دہراتے ہیں تاکید کے لیے کہ توجہ فرمائیے کہ کیا یہ مکافات عمل جو انسان کے لیے میسر آ جاتی ہے اور برا کرنے والا برا نتیجہ اسی دنیا میں کبھی دیکھتا ہے، تو کیا یہ برا نتیجہ اس کے تمام برے اعمالوں کی سزا کے لیے کافی ہے؟ ہم نے ابھی اشارہ کیا اور پہلے پروگرام میں بھی بتایا کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ پورے جو اس کے برے اعمال ہیں اس کی مکمل سزا جو ہے وہ بہترین نظام کے ذریعے اسے ملنی چاہیے، اور وہ جو نیکوکار ہیں ان کو پاداش اور اجر بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکیمانہ نظام میں ملنا چاہیے عزیزان گرامی۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ اہل ایمان کے لیے وہ مصیبتیں جو آتی ہیں، آزمائشیں جو آتی ہیں، جن پر وہ صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں، پوری زندگی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو حکیمانہ نظام کیسا ہونا چاہیے، عقل کیا کہتی ہے اور نقلی دلائل، آیات اور روایات اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں۔ لہٰذا آیات تو یہ کہتی ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے نیک کام کیے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تو پھر بہشت اور جنت اس کے لیے ہے عزیزان گرامی۔ جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اسے بہشت کی نعمتیں ملیں گی عزیزان گرامی، اور وہ بہشت میں داخل کیا جائے گا، اور بہشتی نعمتوں سے، بہترین نعمتوں سے جس کا انسان اندازہ بھی صحیح طریقے سے اس دنیا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نعمتیں اس کے بارے میں انسان نے سنا ہے روایتوں میں، آیتوں میں، لیکن اس کا ادراک اسی وقت انسان کے لیے کما حقہ ادراک اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا مشاہدہ انسان قیامت میں کرے گا۔ ایک اندازہ تو کر سکتا ہے، لیکن وہ ایکوریٹ اندازہ اور دقیق طریقے سے ان تمام چیزوں کا ادراک وہ تو اسی وقت انسان کو حاصل ہوگا جب مشاہدہ کر کے ان نعمتوں کو مومن اپنے سامنے پائے گا اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ آیتیں یہی بتاتی ہے کہ ایماندار انسان جو ہیں، نیکوکار لوگ جو ہیں، وہ جو صبر کرنے والے تھے، وہ جو استقامت دکھانے والے تھے، وہ جو ثابت قدم رہے، جن کو دکھ پہنچا، آزمائش ہوئی، انہوں نے صبر کیا، جن کو نعمتیں ملی انہوں نے شکر ادا کیا، جب آسائشیں ملی تو وہ بھٹک نہیں گئے، متکبر نہیں بن گئے، دوسروں کو فراموش نہیں کر دیا بلکہ دوسروں کے حقوق کو ادا کیا،
اور جب ان کے لیے مصیبتیں آئیں، تکلیف آئی، تنگی کا زمانہ آیا تو انہوں نے صبر سے کام لیا، اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا اور راضی رہے اپنے پروردگار سے اور دعائیں کرتے رہے، راز و نیاز کرتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسا انسان جس نے گناہوں کی لذتوں سے اپنے کو بچایا اللہ کی خوشی کے لیے اور بھرپور احتیاط اور شریعت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزاری، تو پھر ایسے انسانوں کے لیے بہشت ہے، بہشت کی نعمتیں، بے حساب اجر و پاداش ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورہ عبسہ میں آیت 33 سے 36 تک عزیزان گرامی، یوں تو کثرت سے آیتیں ہیں، یہ چند مثالیں فقط آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ ہر وہ انسان کہ جس نے عمل انجام دیا، نیکیاں انجام دی، تو وہ ان نیکیوں کو پائے گا، ان نیکیوں کے نیک انجام کو پائے گا، حاضر پائے گا۔ اور جس نے برائی کی، جس نے برے عمل کیے تھے، اس کو سزا ملے گی، اور اس دن سزا کو دیکھ کر وہ یہ تمنا کرے گا کہ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان فاصلہ ہو جاتا اور اس کو اللہ کے سامنے حاضر نہ کیا جاتا اور یہ برا انجام جو ہے اسے نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن یہ تمنا اب قیامت میں اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ دیکھیے قرآن کس طریقے سے انسانوں کی ہدایت کرتا ہے اور کس طریقے سے انسانوں کی توجہ دلاتا ہے کہ متوجہ ہو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، آج دن ہے غور و خوض کرنے کا، معرفت حاصل کر کے اپنی بہترین زندگی کو مہیا کرنے کا، فراہم کرنے کا، غفلت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عزیزان گرامی، دیکھیے قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کی خدمت میں سورہ حج میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ وہ قیامت کا بھونچال جو رونما ہوگا، زلزلہ ساعہ، بہت عظیم شے ہے، بہت خطرناک واقعہ ہے، بہت عظیم واقعہ ہے۔ ڈرو اور اپنے پروردگار سے تقوی اختیار کرو، لہٰذا معرفت حاصل کرو، تقرب حاصل کرو اپنے پروردگار کا، الہی اصولوں کو دیکھ لو، سمجھ لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ابدی سعادت کا سامان ہے، ابدی سعادت کا وسیلہ ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو قرآن کی آیتیں انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے، انسانوں کی توجہ مبذول کراتی ہے، اور یہ قرآن ہدایت ہے انسان کے لیے، لہٰذا تلاوت کرنا چاہیے قرآن کی۔ ان آیتوں کو پڑھیں، ان آیتوں کی ہم تلاوت کریں، ان آیتوں کو پیغام کو دیکھیں، کیا پیغام مل رہا ہے، ترجمہ دیکھیں، ٹرانسلیشن دیکھیں، قیامت کے سلسلے میں یہ آیات کس طرح انسانوں کو متوجہ کرتی ہے، کس طرح انسانوں کو جھنجھوڑ کر ہلا کر جگاتی ہے، توجہ مبذول کراتی ہے۔ جاگ جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اس طرح غفلت کی نیند نہ سو جاؤ کہ وقت ضائع ہو جائے، وقت گزر جائے، اور اس غفلت کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ تم خسارہ اٹھانے والے نہ ہو جاؤ، گھاٹا اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والے نہ بن جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں یہ پسند کرتا ہے کہ وہ حق کا راستہ پہچانیں، حق شناس ہو جائیں، حق کو اپنائیں، حق سے وابستہ ہو جائیں اور نیک اعمال کے ذریعے سعادت ابدی حاصل کریں۔ یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، سلسلے گفتگو یہیں سے قیامت اور معاد کے عقیدے کے بارے میں جاری رہے گی گفتگو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء